ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفاع صحیح بخاری کے حوالے سے ہمارا یہ ایک پروگرام ہے، ایک سیریز ہے جس میں ہم صحیح بخاری کی وہ احادیث جن کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، عام طور پہ ان کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا ایک مختصر جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ آج ہمارے سامنے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری جو مروجہ سائنس ہے اس کے خلاف ہے، سائنس کو چھوڑ کہہ رہی ہے، آپ کی حدیث کو چھوڑ کہہ رہی ہے، تو ہم سائنس کو مانیں یا ہم حدیث کو مانیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اس کا نمبر جو ہے صحیح بخاری میں ہے 3199۔ اس روایت میں کیا ہے حضرت ابو ذر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر، آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اتدری این تذہب، وہ کہاں جاتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہ وہ سورج جو ہے وہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر وہ اجازت طلب کرتا ہے اور اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قریب ہے، قریب ہے، یعنی وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدْ فَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے اور اجازت طلب کرے گا لیکن اسے اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ، تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ ٹھیک ہے، فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے، اور تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، یہ بات بھی سمجھ کے خلاف ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ روزانہ جو ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو عرش کے نیچے جو ہے وہ جا کے اللہ کے تحت کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دیں، تو پھر جب اسے اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ حالانکہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے، اس لیے صحیح بخاری کی اس روایت کو ہم نہیں مانتے۔ خیر بہرحال پہلے تو ہم تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے، پھر ہم اس کے معنی جو ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، جس سے آپ کے سارے شکوک و شبہات انشاءاللہ سے رفع ہو جائیں گے۔ پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ سورج جو ہے نا وہ غروب ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اے ابو ذر، جب سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ تو اب یہاں غروب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں غروب ہونا مراد لیا جاتا ہے، غروب ہونے سے مراد یہی ہے عربی زبان میں کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یہی غروب ہونے سے مراد ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ویکیبلری ہے، اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ذوالقرنین کے بارے میں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا گیا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامیہ، کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا تھا۔ تو یہ اعتراض تو پھر قرآن پہ بھی وارد ہوتا ہے، ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث میں ہے کہ جی سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، حالانکہ سائنس کہتے ہیں غروب نہیں ہوتا، تو بھائی قرآن میں بھی ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا تھا کہ وہ سامنے گدلے پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، تو غروب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ غروب ہونے سے مراد جو ہے وہ عربی زبان میں نظروں سے اوجھل ہو جانا، تو قرآن کا بیان بھی ٹھیک ہے اور حدیث کا بیان بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ جی سورج جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی جو انداز ہے یہ صرف حدیث کا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا۔ قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب سجدے سے مراد جو ہے ایک اصطلاحی سجدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لغوی سجدہ بھی ہوتا ہے۔ اصطلاحی سجدہ وہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں،
اب ظاہری بات ہے چرند پرند یہ سب بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے مراد تو وہ سجدہ نہیں ہے جو انسان کرتا ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہاں پہ واضح طور پہ ہے، چاند بھی، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی، درخت بھی، اور چوپائے بھی، اور اکثر لوگ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قرآن نے واضح کر دیا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، جو ہے وہ چوپائے بھی کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو اس سجدے سے مراد کیا ہے؟ اطاعت اور انقیاد، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری میں رطب اللسان ہے۔ اسی بات کو ایک اور طرح سے بھی جو ہے وہ قرآن نے واضح کیا کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لیکن اس کی عبادت کو تم سمجھ نہیں سکتے، جیسے قرآن نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 44 ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ اسراء کی۔ تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور زمین بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی جو ہے وہ تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ الصَّلَاةَ وَتَسْبِيحَهَا، ہر مخلوق کی اپنی اپنی نماز ہے، اپنی اپنی نماز ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ تو یہاں سجدے سے مراد یہی ہے کہ ہر ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ نماز میں بھی ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے مطیع، ہم آپ کے فرما بردار، کہ آپ اذان ہوئی ہے، آپ کی طرف سے پکار اور آئی ہے، ندا آئی ہے، تو ہم جو ہے وہ لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو سجدے سے مراد جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے، تو یہ معنی بھی بالکل واضح ہے۔ اب تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ جی سورج جو ہے نا وہ عرش کے نیچے جا کے جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ دیکھیں عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی عرش آپ اپنے ذہن میں کوئی لے آئیں، کچھ مطلب بہت چھوٹی سی چیز ہے اور سورج وہاں پہ جا رہا ہے اور اس کی نیچے جا کے جیسے انسان سجدہ کر رہا ہے اس طرح جا کے سورج سجدے میں پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو اجازت مل رہی ہے اور اگلی صبح وہ طلوع ہو رہا ہے۔ اور وہ جو قدیم زمانے میں ایک دن اور رات کا تصور تھا اس کے ساتھ اس مفہوم کو آپ جوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ مفہوم اصل میں غلط تھا اور حدیثیں بھی وہی مفہوم بیان کر رہی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں بھی عرش کا لفظ آیا ہے کئی ایک مقامات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور حدیثوں میں بھی آیا، کئی ایک حدیثوں میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ جو عرش ہے یہ کہاں پر ہے۔ ایک تو قرآن نے کہا کہ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، ہمارا سورج کیا ہے؟ سولر سسٹم کے اندر ہی ہے ہمارا سورج۔ سولر سسٹم جو ہے وہ ہماری گلیکسی کا حصہ ہے۔ اب گلیکسیز کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے ایک یونیورس بنی ہے۔ اب جتنے سٹارز ہمیں نظر آ رہے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تمام ستاروں کی دنیا سے اوپر پہلا آسمان ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا یعنی سب سے نچلا آسمان، 7 آسمان ہے، قرآن نے کہا 7 سماوات، سب سے نچلے آسمان سے نیچے ہیں یہ سب، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آسمان کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، ٹھیک ہے۔ یہ سب گلیکسیز، سب سولر سسٹم، سب نظام شمسی، سب سورج، سب چاند، یہ آسمانی دنیا سے نیچے۔ آسمان پہلے آسمان کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کرسی کے بارے میں قرآن میں کیا بات آتی ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین اور 7 آسمانوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی، پھر کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، ٹھیک ہے۔ عرش سے مراد جو ہے وہ اللہ کا تخت۔ قرآن مجید نے عرش کا لفظ جو ہے وہ چھت کے معنی میں استعمال کیا، جیسے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ دیکھیں آپ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی جو ہے وہ گری ہوئی تھی علی عروشیا، یہ عرش کی جمع ہے عروش، ٹھیک ہے، عرش کی جمع عروش، کہ وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ تو گویا کہ عرش یعنی اللہ کا تخت سب سے اوپر ہے، چونکہ اس معنی میں وہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے۔ یہ قرآن نے 7 مقامات پہ کہا ہے ثم استوى علی العرش۔ تو کرسی کی جو تعبیر جو ہے وہ ہمیں صحابہ سے ملتی ہے، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ آپ دیکھ لیں، امام ذہبی کی کتاب مختصر الالوف، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کرسی کی جو تشریح کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، وہ کیا کہا ہے کہ موضع القدمین، 2 قدموں کی رکھنے کی جگہ، یہ کرسی ہے، یہ کرسی ہے۔
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا ہے اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی کہا ایک اور مقامات پہ. یہ ہم نے آپ کے سامنے نکال دیا کہ کرسی کیا ہے, موضع القدمین, 2 قدموں کی رکھنے کی جگہ. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے, زمین کے اوپر بھی چھائی ہوئی ہے, اور کرسی جو ہے وہ 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے, اور کرسی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے, عرش ہے. تو عرش اللہ کا کتنا بڑا ہوگا, ظاہری بات ہے وہ کرسی سے بھی بڑا ہے. اس معنی میں ہر چیز اللہ کے عرش کے نیچے ہے. تو وہ سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہی سجدہ کر رہا ہے, جو چیز بھی اللہ کے عرش کے نیچے بھی ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے عرش نے اس طرح سے زمین اور آسمانوں کو ڈھانپا ہوا جیسے کوئی قبہ ہوتا ہے, اس طرح سے ڈھانپا ہوا اللہ کے عرش نے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. تو اب ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. تو اس معنی میں کہا گیا کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اب حدیث سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, عام طور پہ ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں انہوں نے جب اس حدیث کی تشریح کی ہے تو وہ اس اعتبار سے کی ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی فلکیات کا علم, کوئی اسٹرانومی کا نالج یا کوئی فزکس کی بات ہو رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک خاص جو ہے وہ اینگل سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں. جب آپ اپنا پرسپیکٹیو بدل لیتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے ری ڈیفائن ہو جاتی ہیں. تو میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ جو اینک پہلے ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ اس حدیث میں کسی ایسٹرانومی کا بیان ہے یا جو ہے وہ کائنات کے کچھ اسرار و رموز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں, یا اس کا موضوع جو ہے وہ سائنس ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ دین کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے. دین کا اصل موضوع جو ہے وہ انسان ہے اور انسان کی تربیت. کیونکہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, تو قرآن اور حدیث کا جو اصل فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ انسان کی اخلاقی تربیت ہے, اس کی جو ہے وہ عقیدے کی تربیت ہے, اس کی نظریاتی تربیت ہے. اب یہاں پہ اس حدیث میں اصل میں مقصود کیا ہے؟ اب آپ میری بات پہ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ سے یہ حدیث ڈاؤٹ تو کیا یقین مانے, اگر آپ وہ اینک جو پہلے آپ نے لگا رکھی تھی اور اس سے آپ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ اینک اگر اتار کے, جو اینک میں کہہ رہا ہوں یہ پہن کے اگر اس حدیث کو آپ دوبارہ پڑھیں گے تو ڈاؤٹ اور شبہات تو کیا آپ کے رونے نکل جائیں گے. اس حدیث میں اصل میں قیامت کا بیان ہے, قیامت کا بیان ہے. کیونکہ دیکھیں اس حدیث میں غور کریں, کچھ الفاظ بہت اہم ہیں جن پہ جو ہے وہ غور نہیں کیا گیا. وہ الفاظ کیا ہیں کہ وہ سورج جو ہے وہ اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے, اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا, اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا, اور وہ اجازت مانگے گا اور اسے اجازت نہیں دی جائے گی. اب سورج کس چیز کی اجازت مانگتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو عام طور پہ جو ہے یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جی سورج طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں سینس کیا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے, کیونکہ آگے حدیث میں یہی بات آ رہی ہے نا کہ اس کو ایک دن کہا جائے گا سورج کو کہ تو لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے, تو وہ پھر طلوع ہوگا اپنے مغرب سے. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے. تو جب تک آپ اس حدیث کا ٹاپک متعین نہیں کریں گے اس وقت تک حدیث اپنا آپ کے اوپر نہیں کھولے گی. ٹھیک ہے, تو اس حدیث میں اصل میں اس کا جو ٹاپک ہے وہ تذکیر ہے, وہ موعظت ہے, وہ نصیحت ہے, وہ کائنات کے یونیورس کے اسرار و رموز کا بیان نہیں ہے, وہ آخرت سے ڈرانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں, جیسے بہت سی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ٹھیک, ان میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع نہ ہو, اور جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے, لیکن اس وقت کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. یہ قیامت کی آخری بڑی نشانی ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت لوگ ایمان لے آئیں گے, لیکن اس وقت کوئی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر, اپنی رات ہر رات اس حال میں گزارو کہ معلوم نہیں اس سورج کو صبح طلوع ہونے کی اجازت ملے یا نہ ملے, معلوم نہیں اس کا وہ سجدہ. اچھا, سورج کے سجدے سے کیا مراد ہے؟ سورج بیسیکلی, جیسے اس کو بھی آپ اس سے سمجھے, قیامت والے دن انبیاء کرام بھی سجدہ کریں گے. جیسا کہ میدان حشر کی جو حدیثیں آپ کے سامنے, آپ میں اس طرف نہیں جاتا, جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ کریں گے, میدان حشر کی سختیاں جو ہے وہ کم ہوں, اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ ویسی حمد و ثنا کسی نے نہیں کی ہوگی جس کو مقام محمود کہا گیا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوگا, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے. تو
رسول جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں گے تاکہ میدان حشر کی سختیاں کم ہوں. تو یہ جو سورج بھی سجدہ ریز ہو رہا ہے، گویا کہ سورج بھی کانپ رہا ہے قیامت کے دن سے، مطلب اسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رحم آ رہا ہے. تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں طلوع ہوتا ہی رہوں. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی آپ روایت میں دیکھیں گے کہ تو اس میں زیادہ تفصیل ہے کہ وہ آتا ہے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں. تو گویا کہ وہ سجدہ کر کے ٹھیک ہے اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ سورج کہ یا اللہ مجھے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت دے. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سورج کے سجدے کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجازت بھی نہیں دیں گے کہ وہ مشرق سے طلوع ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے بھائی اب تو مغرب سے طلوع ہو، اب میں اس دنیا کی بساط کو لپیٹنے والا ہوں. تو اب سورج کو پتہ ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے خشیت میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی وجہ سے، اور قیامت کی جو ہولناکی ہے. ٹھیک ہے، اب انسان کے اوپر تو اب جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ابھی آیت آپ نے دیکھی، لیکن جب لوگوں کی بات آئی تو کہا گیا کہ اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن ان میں سے بڑی تعداد لوگوں کی سجدہ نہیں کرتی. تو ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، کامتی ہے اور اس کا احساس کرتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کا احساس نہیں کرتا. تو گویا سورج کو یہ احساس ہے کہ حضرت انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ تو اجازت مانگ رہا ہے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے بیان کے ذریعے سمجھا کیا رہے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے یا ہمیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو روزانہ سورج جب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، تم جہاں بھی دنیا میں ہو، سورج جب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو وہ گویا ایسی ہی ہے کہ جیسے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ابھی تو ان لوگوں کے اوپر، اس علاقے کے لوگوں کے اوپر رات طلوع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، رات آ گئی ہے، اب دوبارہ ان کے اوپر صبح ہونی ہے، تو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دوبارہ ان کے اوپر صبح جو ہے وہ طلوع ہونے کی اجازت دینا. تو گویا وہ پوری دنیا کے لیے سورج اس طرح سے اللہ سے اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، کس کی؟ خیریت کی. اور سورج کی نظر میں جو ہے وہ خیریت یہی ہے، حضرت انسان کی خیریت اسی میں ہے کہ جو ہے وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لے، کیونکہ بہت سارے انسانوں نے توبہ نہیں کی ہوئی، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. یہ بیسیکلی وہ واضح نصیحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہاری رات اس حالت میں گزرنی چاہیے، یہ جانتے ہوئے گزرنی چاہیے، تمہیں پوری رات جو ہے وہ اس فکر کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ معلوم نہیں وہ جو سورج اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دے اس قوم کے اوپر، معلوم نہیں اس کو اگلی صبح اجازت ملے یا نہ ملے، یعنی مشرق سے طلوع ہونے کی، اور اس کو جو ہے وہ اجازت یہ نہ ہو کہ مغرب سے طلوع ہونے کی مل جائے اور تمہارے اوپر قیامت برپا ہو جائے. تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر رات کو گزارو، ہر رات جو ہے وہ قیامت کے تصور کے ساتھ گزارو، کیونکہ آخرت کا تصور جب تک انسان کے حواسوں پہ غالب نہیں ہوگا، اس کے دل و دماغ پہ حاوی نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. تو یہ بیسیکلی آخرت کے تصور، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جی قیامت کی جو بڑی علامات ہیں، میجر سائنز آف دی لاسٹ ڈے، ان کے بھی بیان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی انفارمیشن بکھیرنا نہیں، قیامت کی بڑی بڑی علامات کا تذکرہ بھی اسی مقصد سے ہے کہ بھائی قیامت سے ڈر جاؤ، اس کا ڈر اور خوف تمہارے اندر پیدا ہو. اور قیامت کا ڈر اور خوف کیوں پیدا ہو؟ تاکہ تم اپنا عمل درست کر لو. اور عمل کیوں درست کر لو؟ تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے اور اس میں تمہاری آزمائش لگی ہوئی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ ہمیں انہیں سمجھ کے اور آگے اسی طرح سے پھیلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.